الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویوم ينفخ فی الصور ویوم اور جس دن ينفخ پھونکا جائے گا فی الصور صور میں ففزع تو گھبرا جائے گا من جو بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے ومن اور جو بھی فی الارض زمین میں ہے الا مگر من شاء اللہ جو اللہ تعالیٰ چاہے وکل اور وہ سب کے سب اتوہ اس کے پاس آ جائیں گے داخرین ذلیل ہو کر۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر صور میں پھونکے جانے کا تذکرہ کیا ہے۔ اب صور میں کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ بعض مفسرین کے نزدیک 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، اور صحیح بات یہ ہے کہ 2 مرتبہ ہی صور میں پھونکا جائے گا۔ ایک جو کہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو سورۃ النمل کی ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ کہ جس دن صور میں پھونکا جائے گا تو ففزع من فی السماوات ومن فی الارض کہ جو کوئی مخلوق وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، سب کی سب وہ گھبراہٹ کے اندر آ جائیں گی۔ تو یہ پہلا نفخہ ہوگا، اور اس کی مزید وضاحت سورہ زمر کے اندر موجود ہے کہ فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ کہ سب مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں زمین میں ہے سب کی سب گھبراہٹ کے اندر آ جائیں گی، ہاں الا من شاء اللہ جس کو اللہ رب العالمین نے چاہا وہ گھبراہٹ کے اندر نہیں آئے گا۔ اور سورہ زمر کے اندر کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ کہ جب صور میں پھونکا جائے گا تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، ان کے اوپر موت آ جائے گی، پھر دوبارہ پھونکا جائے گا تو وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ تو مفسرین اس کو ایک ہی نفخہ قرار دیتے ہیں جو سورہ زمر کے اندر آیا ہے اور سورہ نمل کے اندر آیا ہے، یہ دونوں ایک ہی نفخہ ہے۔ سورہ نمل کے اندر جو ذکر ہوا ہے یہ ابتدائی کیفیت ہے کہ جب صور میں پھونکا جائے گا تو اس وقت جو کیفیت ہوگی وہ گھبراہٹ والی ہوگی، اس وقت گھبراہٹ ہوگی، اور جو صور کی آخری کیفیت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ فنا والی کیفیت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دونوں آیات کے اندر کیا فرمایا ہے؟ الا من شاء اللہ کہ مگر اللہ رب العالمین چاہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا چاہنا الا جو استثناء آ گیا ہے تو یہ اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ یہ ایک ہی نفخہ ہے، یہ 2 الگ نفخے نہیں ہیں۔ اور دوسرا نفخہ کیا ہے؟ نفخہ قیام، جو کہ سورہ زمر کی آیت کے اندر میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ تو اب ان کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہوگا؟ جب پہلی مرتبہ صور میں پھونکا جائے گا، اس کے بعد جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا، اس میں فاصلہ کیا ہوگا؟ یہ ایک طویل مدت ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس کو بہتر جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 نفخوں کے درمیان میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ تو راویوں نے کہا، لوگوں نے کہا سیدنا ابو ہریرہ سے کہ 40 دن ہیں، تو انہوں نے کہا میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ 40 دن مراد ہو سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا 40 مہینے، کہا کہ میں یہ بھی نہیں کہتا۔ پھر کہا کہ 40 سال، تو انہوں نے کہا میں یہ بھی نہیں کہتا، کیونکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 کا کہہ کر آگے تعین نہیں کیا کہ 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں، 40 سال ہیں، 40 منٹ ہیں، کیا ہیں 40 کوئی پتہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نہیں بیان کی تو میں کس طرح بیان کروں؟ ہاں ثم ينزل اللہ من السماء ماء، پھر اللہ رب العالمین جب دوبارہ صور کے بعد آسمان سے بارش جس طرح اگتی ہے، ٹھیک ہے، آسمان سے بارش آتی ہے اور اس بارش سے جس طرح کے سبزیاں اگتی ہیں تو اللہ رب العالمین اس طرح لوگوں کو جو ہے زمین سے اگائیں گے۔
اور انسان کچھ بھی نہیں رہے گا، سارا کا سارا بوسیدہ ہو جائے گا، الا عظما واحدا، سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ہڈی بھی کیا ہے؟ عجب الذنبی، وہ دم کی ہڈی ہوگی، وہ صرف باقی رہے گی، باقی کوئی ہڈی باقی نہیں رہے گی۔ ومنہ یرکب الخلق یوم القیامت، اور قیامت والے دن مخلوق کو اسی سے دوبارہ جوڑا جائے گا۔ تو بہرحال سور کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں، ایک لمبا یعنی کہ فاصلہ موجود ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں گھبراہٹ سے اور بے ہوشی سے صرف وہی بچیں گے من شاء اللہ، جس کو اللہ رب العالمین چاہے۔ اب اس کے اندر مفسرین کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ بعض نے اس سے مراد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ لیا ہے، بعض نے شہداء لیا ہے، اور بعض نے فرشتے اور بعض نے حور عین مراد لی ہیں کہ یہ مستثنیٰ ہوں گی۔ لیکن نبی مکرم علیہ الصلاۃ سے صحیح حدیث ہے، کوئی استثناء ہمیں نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون خوش نصیب افراد ہیں جو اس نفخے کے وقت بھی نہیں گھبرائیں گے اور نہ ہی بے ہوش ہوں گے، نہ ہی ہلاک ہوں گے۔ ہاں صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يُفِيقُ، سب سے پہلے ہوش کے اندر آنے والا میں ہوں گا۔ پھر میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے جو عرش ہے اس کے پایوں میں سے ایک پائے کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ فلا ادری، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نہیں جانتا، افاق قبلی، کیا یہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہیں، ام جوزی بصعقۃ الطور، یا پھر جو طور پہاڑ پر بے ہوشی ہوئے تھے اس وقت جب ان کو موت آئی تھی، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے آج ان کو بچا لیا ہے کہ یہ آج بے ہوش نہیں ہوئے۔ تو یعنی کہ یہاں پر خود وضاحت موجود نہیں، نبی علیہ السلام کو بھی علم نہیں کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوں گے نہیں یا ہوئے ہیں تو وہ پہلے اٹھ گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں، لیکن سب سے پہلے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ہوش آئے گا۔ اور اسی طرح دیکھا جائے تو نبی مکرم علیہ السلام کو زہر بھی دیا گیا تھا، اور اسی زہر کا اثر آپ نے اپنی موت کے وقت آپ نے محسوس بھی کیا، تو شہید بھی گویا کہ آپ علیہ السلام ہو گئے۔ تو اب جب نبی علیہ السلام بے ہوش ہو رہے ہیں، نبی ہو کر، آپ شہید ہو کر بے ہوش ہو رہے ہیں، تو اب اس کے بعد کون سا نبی اور کون سا شہید رہ جاتا ہے جو اس سے مستثنیٰ ہو؟ تو یہ مستثنیٰ استثناء کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اس دن بھی انسانوں میں سے، جنوں میں سے، فرشتوں میں سے جس کو بھی چاہے گا اللہ رب العالمین اس دن جو ہے محفوظ رکھے گا۔ باقی اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرما دی کہ سب کے سب کیا ہیں؟ ختم ہو جائیں گے، گھبراہٹ کے اندر ہوں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، دخر اس کے اندر تین معانی پائے جاتے ہیں، ذلت کے، عاجزی کے اور حقارت کے، یعنی ساری مخلوق حقیر بن کر، عاجز بن کر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو جائے گی۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اللہ رب العالمین کے پاس غلام بن کر آنے والے ہیں سب کے سب۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس دن اس گھبراہٹ سے، نفخے سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، قیامت کے نفخے سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، قیامت کی گھبراہٹ سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔